نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں دعوت کو لے کر کھڑے ہو گئے اور شروع میں جب دعوت دینے لگے تو مکے والے مانتے تھے مارتے تھے، ہے نا؟ مار رہے ہیں، جھڑکیاں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جھوٹے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، کوئی آنکھوں میں دھول ڈال رہا ہے، کوئی چہرے انور پہ تھوک رہا ہے، کوئی تو آپ کے چہرے پر مار رہا ہے، اتنے پتھرے برساتے آنکھیں پتھروں میں رنگین ہو جاتے خون میں. سمجھ میں آ رہی؟ یہی دن ایک زمانہ آ گیا سارا مکہ مسلمان ہو گیا، تو پورا مکہ جو ہے قیامت تک پکا مسلمان ہو گیا. کب؟ محنتوں کے بعد. بولا وہی نبی کی دعوت تھی، شروع میں عداوت تھی، وہی کلمہ شروع میں دعوتیں ہو رہی تھی، دشمنی ہو رہی تھی، پھر اس پہ محنتیں کی گئی، کیا گئی؟ قربانیاں دیے گئے. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربان ہوئے، صحابہ بھی قربان ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے، پہلی رات کی دلہنیں بیوہ ہوئی، اور نبی کے جدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا، جسم کے ٹکڑے بنائے گئے، سر کی کھوپڑی نکال کر شراب پی گئی، اور محمد ان کی بیٹی سیدنا زینب کی بڑے دردناک طرح سے میرے بھائیوں شہادت ہو گئی. اور کیسی کیسی قربانیاں ہوئی. مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے، پورے عرب کے ہیرو، پورے عرب میں ان کے جیسا ڈریس کوئی باپ کا بیٹا پہنتا نہیں تھا. 2 درہم میں کپڑا ہوتا تھا، ان کا 200 درہم کا جوڑا ہوتا تھا. عام لوگوں کا ڈریس 2 درہم کا اور ان کا ڈریس 200 درہم کا. پوری دنیا میں جہاں بھی خوشبوئیں ملتی تھی منگا کر ان کے جسم کو لگایا جاتی. صبح میں مصعب بن عمیر مکے کے گلیوں سے گزرا، شام تک گلیاں جو ہے خوشبو سے مہکتی تھی. صبح گزرے تو شام تک مہکتی تھی. پورے مکے کے ہیروئن لڑکیاں کے ڈھیلج میں کھڑی ہوتی تھی. آج پورے عرب کا ہیرو ہماری گلی سے گزرنے والا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے جوان لڑکیاں آگے سڑکوں پہ کھڑی. ایسا مالدار، ایسا عیش کی زندگی گزارنے والا، سب سے بڑا قیمتی لباس پہننے والا، ساری خوشبوئیں لگانے والا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانیاں دیتے 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 اور مکے سے ہجرت کر کے جو چلے گئے تو مدینہ مسجد نبوی کے مرکز میں ایک مرتبہ آقا تعلیم کا حلقہ لے کریں یا مسجد وال جماعت صحابہ کو بٹھا کر کام کی ترتیب سمجھا رہے ہیں. اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدینہ کے سامنے سے گزرے تو مصعب کی حالت دیکھ کر آقا کا دل مچل گیا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے. جن کی قربانیوں کو دیکھ کر نبی کا دل بے قرار ہو جائے، کالی کملی والوں کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے. فرمایا یہ جب گزرے سامنے سے صرف 2 چادریں جسم پہ تھی. کتنے؟ وہ بھی پرانی چادریں، پیمانہ ڈالتے ڈالتے بنتے کی شکل. اور ایک جگہ تو عجیب بات تھی، کپڑا نہیں ملنے کی صورت میں چمڑے کا پیمن کپڑے پہ ڈالتے، پیمن ڈالے. اس عیش کے زمانے کا اور اس دور کے مجاہدے کا ذکر کرتے ہوئے آقا نے فرمایا دیکھو یہ وہ مصعب ہے، کسی زمانے میں سب سے قیمتی جوڑا پہن کر نکلتا تھا، خوشبوؤں میں مہکتا ہوا جاتا تھا. آج اس نے اس دین کے لیے ایسی قربانی دیا، 2 چادریں موجود ہیں، کئی پیون لگے ہوئے ہیں، چپڑوں کمزوری کے پیوندوں میں جا رہا ہے. اس حالت کا، اس حالت کا ذکر کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کن قربانیوں پہ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، کیسے کیسے ان کے جذبات بنے ہوئے تھے. میرے بھائی اور بزرگوں، پھر چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. دین جو پھیلا ہے، دین جو ہم کو ملا ہے، دین جو اب تک جو چلا ہے، صحابہ کی کیسی درد بھری قربانیاں، کیسے کیسے واقعات ہیں. حضرت سعید، حضرت بشیر بول کے ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، بابا کی آغوش میں رہتا تھا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کی جماعت جانے لگی اللہ کے نبی کے ساتھ، تو بشیر کہتے ہیں
میرے باوا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں جانے لگے، اور ہمارے باواؤں کو بھیجنے کے لیے ہم مدینے کے باہر زبل سا کی ایک چوٹی تھی جہاں سے جماعت میں بھیجنے والے واپس آتے تھے، وہاں تک ہم چلے گئے اور ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اپنے باواؤں کو جاتے ہوئے خدا حافظ اللہ ہمارا حافظ بول کر ہم ان کو بھیجاتے گئے، اور آقا کے ساتھ اپنے باواؤں کو جاتے ہوئے ہم خوشیاں مناتے گئے۔ جب غزوے میں جا کر جنگ کے میدان سے جب واپس آقا آنے لگے، بشیر کہتے ہیں جب واپسی کی اطلاع ملی میں اسی ٹیلے پر جا کر کھڑے ہو گیا جہاں سے ہم نے اپنے باواؤں کو رسول کے ساتھ آقا کے ساتھ جاتے ہوئے خدا حافظ کہا تھا، جا کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کرام مدینے میں آ رہے تھے، ایک جتھا آیا، ایک گروپ آئے، قافل آیا، میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میں اپنے بابا کو تلاش کر رہا تھا، اس قافلے میں میرے بابا آئیں گے، مگر پہلے قافلے میں بابا نظر نہیں آئے۔ دوسرا قافلہ آیا صحابہ کا، اس میں میں دیدے پھاڑ پھاڑ کر اپنے بابا کا انتظار کر رہا تھا، اس میں میرے بابا آئیں گے، اس میں بھی نہیں آئے۔ ایک تیسرا قافلہ آیا، میں اس میں بھی خوب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہوں، میرے بابا نظر نہیں آ رہے تھے، میرا کھولا کلیجہ بے قرار اور بے چین ہو رہا تھا۔ سب سے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی آخری قافلے کے ساتھ مدینے میں داخل ہونے لگے، تو شاید آقا مدینہ کے ساتھ میرے بابا اس قافلے میں ضرور رہیں گے، اور اس کے بعد کوئی پیچھے قافلہ نہیں تھا۔ اس قافلے میں بھی میں خوب غور کر 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 دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، میرے بابا کی نظر نہیں آئی، میرا کولا کلیجہ مچل گیا، میرے آنکھوں میں آنسو بڑ بڑا گئے، میں ایک دم زمین پہ کود گیا اور اللہ کے نبی کے خطمہ میں جا کے گر گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بابا نظر نہیں آ رہے، میری ماں تو جا چکی ہے۔ میں جیسے یہ بات پوچھا اللہ کے نبی کو سمجھ میں آ گیا میرے بابا کا اللہ کے راستے میں شہادت ہو گئی، مجھے جانتے تھے، میرے بابا کا کیا ہوا پہچانتے تھے۔ میں جیسے ہی سوال کیا آقا نے چہرہ پٹلا لیا، میرے آنکھوں میں آنکھیں آقا نہیں ملا سکے، ایک دم ادھر پلٹ گئے، میں ادھر سے آیا اور قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ میرے بابا کہاں ہیں؟ پھر آقا نے ادھر چہرہ پلٹا لیا، میں ادھر سے آیا، تینوں طرف سے آیا، سامنے سے آیا، آگے سے آیا، بازو سے آیا، نبی نے تینوں مرتبہ چہرہ پلٹا لیا، میں سمجھ گیا میرے بابا کا کچھ ہوا ہے۔ میں ایک دم چیخ مار کے رونے لگا، یا رسول اللہ نہ میری ماں رہی نہ میرے بابا رہے، میں ایک معصوم بچہ، میرا کیا حال ہوگا؟ تو آقا کی چیخیں نکل گئی۔ آقا نے فوراً بشیر کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، فرمایا بشیر کیا اس بات پر تو راضی ہے آج کی تاریخ سے پوری امت کی ماں عائشہ تیری ماں بنے، اور آج کی تاریخ سے سارے نبیوں کا سردار امام محمد مصطفیٰ تیرے بابا بنے، اس پر تو راضی ہے؟ ماں عائشہ تیری ماں ہو اور میں تیرے بابا کی جگہ لوں۔ بشیر کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ اتنی باری بات فرمائے اللہ کے نبی، آپ مجھے بیٹا سمجھ نہیں، میں اپنے بابا کے غم کو بھلا دیتا ہوں، میں آپ کی فیصلے پر راضی ہوتا ہوں، یا رسول اللہ میرے بابا کے غم کو بھلا دیتا ہوں۔ ایسے معصوم کلیجے یتیم ہو کر آقا کے قدموں میں آ کے گرتے اور پوچھتے یا رسول اللہ ہمارے بابا نظر نہیں آ رہے، ہمارے بھائی نظر نہیں آ رہے، ہمارے چچا نظر نہیں آ رہے، ہمیں ماموں جان نظر نہیں آ رہے۔ آقا کا دل دہل جاتا، ان کولے کلیجوں کی وجہ سے چیخیں نکل جاتی، اور آقا فرماتے میرے بچوں تمہارے بابا، تمہارے بھائی، تمہارے جو ہیں بڑے لوگ میری امت کے لیے شہید کیے گئے، میرے دین کے راستے میں قربان ہو گئے، کتنی جانیں جا کر، کتنے بچے یتیم ہو کر، پہلی رات کی دلہن بیوہ ہو کر آئی ہے، کہی یا رسول اللہ ایک رات میرے شوہر کے ساتھ گزری اللہ کے نبی، ایک ہی رات کی دلہن ران بن گئی، میں بیوہ ہو گئی، میرا سہاگ اجڑ گیا، یا رسول اللہ آقا کی چیخیں نکل جاتی۔ اس امت کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دیا ہے، جو درد و غم برداشت کیا ہے، میرے بھائیو صحابہ کے اوپر جو حالات آئے، کبھی کبھی تو مسجد نبوی کی مرکز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھا کر سلام پھیرتے، صحابہ کی پوری صف نیچے گر جاتی تھی، منافقین مذاق اڑاتے تھے، آقا کے دل کی دنیا دہل جاتی تھی، میرے صحابہ بھوک کے مارے صفوں میں سے گر جانے، 8 دن کے فاقے ہونے۔ میرے بھائیوں آقا کے گھر میں فاقے، صحابہ کے گھر میں فاقے، یہ ساری قربانیاں دی گئی،
کچھ بچے یتیم ہو گئے، کچھ عورتیں بیوہ ہو گئی، کچھ گھر اڑ گئے، کچھ گھر لٹ گئے، کچھ گردنیں کٹ گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بڑی درد بھری قربانیاں دی گئی. سیدنا حمزہ کی شہادت آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا سب سے بڑا دکھ پہنچایا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کبھی زندگی میں دکھ بھرے انداز سے اور منہ کھول کے روتا ہوا نہیں دیکھے، مگر احد کی لڑائی میں جہاں شہداء احد کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، 70 اور 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی، جس میں مصعب بن عمیر جو اتنا بڑا مکے کا ہیرو احد کی لڑائی میں جھنڈا اللہ کے نبی نے ہاتھ میں دیا، ایک کافر آیا پیچھے سے مارا، ہاتھ کٹ گیا تاکہ جھنڈا گر جائے، دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، ہاتھ کٹنے کے بعد بھی میدان سے ہٹنے کی فکر نہیں کیا. میرے بھائیوں، کٹ جانا، لٹ جانا اور ہمارے سامنے بے دینی مٹ جانا، ہدایت کی ہوائیں بڑھ جانا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا پھر بھی میدان نہیں چھوڑا. کیسے آخری سانس تک کام کرتے تھے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اخلاص اور استخلاص، استقامت سب سے بڑی کرامت. جم جانا، میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا، مسجد والی جماعتوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش نہیں کرنا، کرتے رہنا، ڈرتے رہنا، روتے رہنا، مانگتے رہنا، آخری سانس تک ٹکتے رہنا. میرے بھائیو، صحابہ کی مثالیں دیکھو. ایک ہاتھ کٹ گیا، میدان نہیں چھوڑا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، میدان نہیں چھوڑا، دونوں بازوؤں سے چمٹ کر جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا. جھنڈا گرے گا، اسلام کی شکست ہو جائے گی، کافروں کی فتح ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے بن جاؤں گا، مگر ایمان کا جھنڈا ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. دونوں سینوں سے چمٹا کر جھنڈے کو پکڑ لیا. بیچ میں سے کسی آدمی نے آ کر کمر میں مارا، 2 ٹکڑے ہو گئے. جب جھنڈا گرا ہے، جب ان کے کفن دفن کا وقت آیا، ارے جو 200 روم کا ڈرم پہنتا تھا، خوشبوئیں لگا کر مکی کے گلیوں کو مہکاتا تھا اور سب سے بڑا عیش کی زندگی گزارتا تھا، کیسی قربانی دیا، آخری سانس تک ٹکڑے بنایا اسلام کے لیے. میرے دوستوں، ٹکڑے ٹکڑے بن گئے. جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا، ان کے پاس صرف کوئی چادر دفن کرنے کی نہیں تھی، اور ان کے ہمارے آقا کے چہرے حمزہ کے لیے ان کی بہن صفیہ نے 2 چادریں لایا ہے. ان 2 چادروں میں ایک چادر مصعب بن عمیر کے لیے آئی. سر کے طرف کھینچے تو پیرا کھل جا رہے ہیں، پیر کے طرف کھینچے تو سر کھل جا رہا. کفن کی ایک چادر بھی وہ پوری نہیں مل رہی ہے. اس مجاہدوں کے ساتھ مصعب شہید ہو گئے. میرے دوستو بزرگوں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں اتنا درد بھرا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، یہ صحابہ شہید ہو رہے ہیں. ابو سفیان ناچ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ ہو گیا، برابر سرابر ہو گیا. بدر میں ہمارے 70 مارے، احد میں تمہارے 70 مرے، برابر برابر ہو گیا، برابر بدلہ ہو گیا، بدلہ لے لیا. اس وقت آقا پریشان تھے. اس وقت ایک کافر نے انہی پریشانیوں کی حالت میں ایسا موٹا پتھر لے کر جو آقا پہ پھینکا ہے، یہاں اگر لگا ہے، سارے دانت ٹوٹ کے آقا کے زمین پہ گرے. ہمارے خاطر آپ کی جنت طے تھی، آپ کی مغفرت ہو چکی تھی، آپ کے اگلے پچھلے معاف ہو چکے تھے. یہ دانت کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ یہ سر کیوں پھوٹ رہے ہیں؟ یہ بدن میں زخم کیوں آ رہے ہیں؟ ایک ابن خمیہ نے سر پہ جو لوہے کی پاٹ مارا ہے، سر پھٹ کر 3-4 لیٹر خون آقا کے جسم سے نکلا ہے. یہ سر پھٹا ہے تو ہمارے لیے، یہ دانت شہید ہوئے تو ہمارے لیے. میرے دوستو، یہ صحابہ قربان تو ہمارے لیے. قیامت تک آنے والی امت جہنم سے بچے، یہ امت جنت میں جائیں، اس کے لیے میرے بھائیوں یہ ساری قربانیاں ہو رہی ہیں. سارے شہداء احد کی لاشوں کو دیکھتے دیکھتے جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ کی لاش پر گئے، جس حمزہ کو بے رحیم ہندا نے اور کٹر وحشی نے صرف میرے بھائیوں شہید نہیں کیا، شہید کر کے سر کی کھوپڑی نکال کر ہندا کو دیا، عتبہ کی بیٹی کو. اس میں شراب ڈال کے اس نے پیا، اور میرے بھائیوں سینے کو چاک کیا گیا، کلیجے اور گردے نکالے گئے. لاش پر کھڑے ہو کر ان کلیجے اور گردوں کو کچا چبایا اور سر کے کھوپڑی میں شراب پیا. پھر ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، پورے پیٹ میں کی انتڑیاں نکال کر گلے میں پہن لیا، ہاتھ پیر ناک کان کا ہار بنا لیا، جسم کو مس کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. جب آقا مدینہ
مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے شہداء احد کی لاشوں کو دیکھتے دیکھتے اپنے چچا کی ڈیڈ باڈی پہ پہنچے ہیں. دیکھتے آقا کو اتنی بے چینی ہوئی ہے, اتنا بیقرار ہوئے. صحابہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں چیخ مار کے روتا ہوا دیکھا گیا. آپ کا منہ کھلا ہے, آپ جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکے, بے تحاشا رونا شروع کیا. ہے میرے چچا حمزہ سارے خاندان کو مکے میں چھوڑ کر تنہا اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کے لیے آگے آج میری امت کے لیے ٹکڑے ٹکڑے بن گئے. تمہاری بہنیں میری پھوپھیاں صفیہ مکے میں ہیں. جب میری پھوپھی صفیہ آئے گی تمہاری لاش کو دیکھ کر کہیں گے ارے محمد تیری امت کے لیے میرے بھائی کے ٹکڑے بنا دیا. صفیہ کو کیا میں بتاؤں گا, میری پھوپھی سے کیسا بات کروں گا. یہ حوالے دے دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. اے چچا آج ہر کوئی شہید پر مدینے کے شہر میں رونے والے موجود ہیں. باپ مرا تو بیٹی رو رہی, شوہر مرا تو بیوی رو رہی, بھائی مرا تو بہن رو رہی, داماد مرا تو ساس رو رہی. کوئی نہ کوئی رونے والا ہے. تمہارا سارا خاندان مکے میں ہے, میں تنہا تمہارا خاندان کا ہوں. جتنا رونا ہے مجھے رونا ہے. تمہاری شہادت کی خبر جب مدینے میں جائیں گی کوئی مدینے کے گلیوں میں تمہارے پر آنسو بہانے والے نہیں ہیں. یہ بات معلوم ہوتے سارے انصار مدینے کی عورتوں کی چیخیں نکل گئی, داڑیں مار مار کر رونے لگی. سارے ہانڈیاں نیچے گرا دیے, سارے چولہوں میں پانی ڈال دیے اور خاک چھانتے ہوئے بالوں کو نوچتے ہوئے چیخ مارتے روتے ہوئے احد کے میدان کی طرف آنے لگے. اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں مدینے میں آپ کے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے. یا رسول اللہ سارا مدینہ حمزہ کے غم میں ڈوبا ہوا ہے. جوان بیٹوں کو چھوڑ دیے, جوان شوہروں کو چھوڑ دیے, اپنے بوڑھے باپوں کو چھوڑ دیے, اپنے جوان بھائیوں کو بھول گئے. ہر سارا مدینہ کی عورتیں آپ کے چچا کے غم میں ڈوبے ہوئے. ہر گھر کا چولہا بجھا ہوا ہے, ہر گھر کی ہانڈی نیچے گر گئی. یا رسول اللہ آپ کا غم ہمارا غم, آپ کا دکھ ہمارا دکھ. ہم سارے مدینہ کی عورتیں آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. ایک عورت کو معلوم ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی. جھوٹی خبر کافروں نے اڑا دیا تھا, مدینے میں پھیل گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. انصار مدینہ کی پوری چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بالوں کو نوچتے ہوئے خاک چھانتے ہوئے روتے ہوئے آ رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, اب دنیا بیکار ہے, زندگی بیکار ہے. آقا چلے گئے تو دنیا کیا کام کی. کوئی کسی نے کہا بوڑھی تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے اس کا غم نہیں ہے. اے عورت تیرے جوان بیٹا مر گیا. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے اس کا غم نہیں ہے. ارے تیرا جوان بھائی مر گیا. فرمایا مجھے اس کا غم نہیں ہے. یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے, کالی کمری والے نبی کا کیا حال ہے. فرمایا یہ مر گیا, وہ مر گیا, وہ شہید ہو گیا. سارے خاندان کے نام گرائے. فرمایا یہ سب جا سکتے ہیں, دنیا رہ سکتی ہے, مگر میرے آقا کا کیا ہے. قریب احد کے میدان پہنچی. فرمایا آقا صحیح سلامت ہے, موجود ہے. اور صحیح سلامت ہے کہاں ہے. دیکھو سامنے سے آ رہے, جا کر قدموں پہ گر گئی. یا رسول اللہ سارا خاندان قربان ہو سکتا ہے. یا نبی آپ ہے تو ساری کائنات ہے, سارا خاندان کا غم بھلا دیتی ہوں. آپ کو دیکھ کر میں خوش ہوتی ہوں. تو انصار مدینہ کی عورتوں میں آقا کی بڑی محبت تھی, بڑا درد و غم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے بعد ایک انصاری بوڑھی آئی. اما عائشہ سے فرمایا عائشہ اما جان حضور کا روزہ کھولیے, آقا کی خبر کی زیارت کرائیے. اما عائشہ نے دروازہ کھولا, حجرے کا. جیسے خبر شریف پر گئی دیکھتے ایک دم غم میں آقا ہم کو چھوڑ کے چلے گئے. یا رسول اللہ چیخ ماری, وہیں گر کے اس کا دم چلے گیا. میرے بھائیوں یہ مذہبت تھی انصار مدینہ کی. تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی دردناک دکھ بھری ناش کو دیکھ کر رونے لگے. ادھر بیٹی زینب مکہ سے آتے ہوئے مدینے کے راستے میں دشمنوں نے پیٹ میں بچہ پھونک کر زینب کو اونٹ سے گرا دیا, پیٹ میں رہے تو بچے کو مار دیا. زینب جب مدینہ پہنچی تو آقا مدینہ کے باہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. میری خدمت گزار, میری وفادار, میری غمخوار, میری ہمدرد بیٹی, میری بیوی خدیجہ کے مرنے کے بعد میری خدمت گزار کر زینب آ رہی ہے. قریب پہنچے, اندر سے کچھ دکھ بھری درد بھری آوازیں سنے تو آقا کی چیخیں نکل گئی. زینب یہ آوازیں کیوں کر رہی ہے. پردہ ہٹا کے دیکھا تو زینب کو زخموں میں دیکھ کر
آقا کی چیخیں نکل گئی، سارے پتہ رونے لگے، لوگوں یہ میری وہ بیٹی ہے، میری محبت میں قیامت تک آنے والی امت کے دکھ درد میں سب سے زیادہ ستائی گئی ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، ان قربانیوں کے بعد، ان مجاہدوں کے بعد، ان محنتوں کے بعد، ان خون کے بہانوں کے بعد، ان یتیم بچوں کے یتیم ہونے کے بعد، یہ پہلی رات کی دلہنوں بیوہ ہونے کے بعد، یہ نبی کے لاڈلے نواسوں کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد، اور دونوں دامادوں کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے خاندان کے لیے دعائیں کرے، نہ اپنے بیٹیوں کے لیے دعائیں کرے، اپنے نواسوں کے لیے دعائیں کرے، جہاں بھی مانگے ہیں تو امت کے لیے مانگے ہیں، عرفات میں مانگے ہیں، 5 گھنٹے رو کے مانگے ہیں۔ یہ نہیں مانگا کہ میرا حسین شہید نہیں ہونا، یہ نہیں مانگا میرا حسین شہید نہیں ہونا، یہ نہیں مانگا میری بیٹی کے گھر میں فاقے نہیں آنا، یہ نہیں مانگا میرے عائشہ کے گھر میں چولہے نہیں بجھنا، یہ نہیں مانگا کہ میرے دونوں داماد شہید نہیں ہونا۔ میرے بھائیوں، مانگا ہے تو امت کے لیے مانگا ہے، ہم گناہگاروں کے لیے مانگا ہے، قیامت تک آنے والے ہم کمزوروں کے مانگا ہے۔ اللہ، میری امت کا کوئی آدمی جہنم میں نہیں جانا جب تک میری امت کو معاف نہیں کرے گا۔ میں عرفات سے نیچے نہیں اتروں گا، نہ آنسو بہانا چھوڑوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا۔ میرے بھائیو، عرفات میں روتا ہمارے لیے، دنیا سے گئے تو ہمارے درد و غم میں گئے۔ آج ان قربانیوں کے بعد دین زندگی میں آیا ہے، مکہ فتح ہوا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین افواجا، اللہ فرماتا ہے آ گئی فتح، ہو گئی نصرت، فتح ہو گئی، اب يدخلون فی دین افواجا، کوئی بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا، بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے خصمیں کھا لیا تھا اور رسما کر لیا تھا، پہاڑوں سے گر کے مر جائیں گے، سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ حلق کے نیچے نہیں اترنے دیں گے۔ ابو جہل کا بیٹا قسم کھایا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ قسم کھا کے مسلمان بن گیا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا۔ ہندا نے قسم کھائی تھی پوری دنیا کے روح زمین کے پردے میں سب سے بڑا ہمارا اپوزیشن دشمن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہندا مجبور ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد اسلام میں آ گئی۔ ابو سفیان سے پڑھا، ابو سفیان مجھے بھی لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفاعت میں، دامن رحمت میں، دامن رحمت میں سر چھپاؤں گی، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گی۔ ابو سفیان حیران ہو گیا، ہندا تو اور مسلمان اور تو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں قربانیوں نے میرے دل کو جیت لیا، نبی کے آنسوں نے میرے دل کو پھاڑ دیا اور میرے دل میں اسلام کا درخت گاڑ دیا، میں اسلام میں آنے کے تیار۔ ہندا مسلمان، اکرمہ مسلمان، ابو جہل کا بھائی شاہ مسلمان، 2 مسلمان۔ میرے دوستو، یہاں سے وہاں تک سارے کفار و بڑے سرداران قریش مسلمان بن گئے، سارا عرب مسلمان بن گیا۔ اور اس کے بعد جو دین پھیلنا شروع کیا ہے، کیا عرب، کیا عجم، کیا میرے بھائیوں حجاز، کیا ملک شام، کیا ملک یمن تک اسلام گیا، جہاں کے بادشاہ نے بیت اللہ گرانے کے لیے مکہ تشریف لایا تھا، مکہ آیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حاجیوں کو لے کر، ساتھیوں کو لے کر بیت اللہ گرانے کے لیے یمن کا بادشاہ ابرہ آیا تھا۔ وہ ابرہ کا ملک اسلام میں آ گیا، جس ملک شام سے ان کا بزنس اور خوشحالیاں اور تجارتیں چلتی تھی، اللہ نے ملک شام کو جوتیوں میں ڈالا، ملک یمن کو جوتیوں میں ڈالا۔ ایران، جس کا نام لوگ سنے تو حیران، جس ملک میں گیا تو وہ ملک ویران، وہ ایران اللہ نے ان کے خدموں میں لا کے ڈال دیا، اس کے 2.5 من کا سون لا کے جوتیوں میں ڈال دیا۔ کس طرح اللہ نے خوشحالیاں دیا، بدحالیاں چلے گئے۔ مکہ جو بھکا تھا، پریشانوں کے دھکے کھا رہا تھا، مصیبتوں میں پکا نظر آتا، رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو لے کر جب مکہ چھوڑ کر نکل گئے، سارے پکے فیصلے ہونا شروع ہو گئے، سارے بے دینوں پہ دھکے لگنا شروع ہو گئے، سارا عرب سے بے دینی ختم ہو گئی، سارے ملکوں سے بے دینی ختم ہو گئی۔ عرب سے نکل کر افریقہ، ایجپٹ، مصر، وہ بھی اسلام میں آ گیا، حبشہ وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس طرح پورا روس، پورا رشیا مسلمان ہو گیا۔ اس طرح میرے بھائیوں، جب محنتیں ہوتی ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، خون بہے جاتے ہیں، ہاتھوں میں اٹھ کر رویا جاتا ہے، بے درے اپنے آپ کو جو کھڑے کرتا ہے، دنیا تو بگڑے گی نہیں، بہت بنے گی، بہت بنے گی، خوب دیں گے، خوب دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو میرے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے کام کی ذمہ داری میری۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں، اللہ سرسب رکھے، شاداب رکھے، ایور گرین رکھے، ہنستا بولتا رکھے، پھولتا پھولتا رکھے، میرے سمتی کو میری دعوت کو لے کر کھڑے ہو جائے۔ رب العالمین کی مدد ہے،
رحمت اللہ کی دعائیں میرے دوستوں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو دین کے راستے میں قربانیاں دیں گے، جان اور مال کو بغیر سوچے کے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ارے سبقت لے گئے وہ مہاجرین و انصار، قیامت تک جو بھی ان کے اتباع میں سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے ان کے ساتھ وہ جنت پہ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو کون میرے نام پر تم میں سے کھڑا ہوتا ہے؟ کون تم میں سے میرے نام پر کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی سیاسی کتا اور کھدا اعلان کرے تو لوگ پارٹیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ آواز دے رہا ہے کوئی میرے نام پر کھڑے ہونے والا؟ ہے کوئی میرے نبی کے غم پر کھڑے ہونے والا؟ ہے کوئی میرے نبی کے دعوت کام پر کھڑے والا؟ خدا اعلان کرے کھڑے رہو، اس سے زیادہ بد نصیب و دلیل دردین کبھی زندگی میں نہیں آئے گا۔